اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے سورہ مریم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ ہیں حروف مقطعات جن کا معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ زکریا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، یہ بڑھئی تھے اور یہی ان کا پیشہ تھا اور ذریعہ آمدنی تھا۔ تو ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی۔ تو دعا تو انہوں نے چپکے چپکے کی تھی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ اتنی پسند آئی کہ اس کو قرآن میں بیان کر دیا، اور تا قیامت سب کے لیے وہ بیان ہو گئی جو چپکے چپکے مانگی گئی تھی۔ اور خفیہ دعا اس لیے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں تضرع و انابت اور خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ انہیں بے وقوف نہ قرار دیں کہ یہ بوڑھا اب بڑھاپے میں اولاد مانگ رہا ہے، جبکہ اولاد کے تمام ظاہری امکان ختم ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ قال رب انی وہن العظم منی واستعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ یعنی ظاہری اسباب تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ سے جو مانگتا ہوں تو کبھی محروم نہیں رہتا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیٰ، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ تو اللہ نے نہ صرف دعا قبول فرمائی بلکہ نام بھی خود ہی تجویز فرمایا۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ اب اس خوشخبری پہ وہ تھوڑا سا ان کو تعجب بھی ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں، زکریا کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا، میری بیوی بانجھ ہے اور میں انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا تو میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ یعنی انسان تو جتنے بھی ہیں وہ کبھی ہوتے ہی نہیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حکم سے پیدا فرما دیتے ہیں، تو اسی طرح ان کے لیے بھی اللہ نے اپنا حکم جاری کر دیا، تو اللہ کے لیے تو یہ کام بالکل ہی آسان تھا۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہنے لگے، میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر فرمائیے۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود صحیح سالم ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ یعنی آپ ٹھیک ٹھاک اور تندرست تھے، کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن 3 دن تک پھر آپ کسی سے بولے نہیں۔ تو یہ ایک نشانی تھی کہ اب ان کو خوشخبری مل رہی ہے۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے ان کو عطا کیے، حضرت یحییٰ، وہ بھی ایک پیغمبر ہوئے۔ تو اس سارے واقعے سے یہ سبق پتہ چلتا ہے، نمبر 1 یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خفیہ دعا پسند ہے، چپکے چپکے زاری کے ساتھ اللہ کو پکارنا اللہ کو پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ پھر دوسرا یہ کہ یہ دعا مقبولیت کو بھی پہنچتی ہے، حضرت زکریا کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے چپکے سے مانگا اور اللہ نے قرآن میں بیان بھی کیا اور ان کی دعا قبول بھی کی۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اور یہ جو دعا کا حصہ ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یہ یاد کر لینا چاہیے، اور ضرور اس کے اوپر غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور مانگنا بھی چاہیے دعاؤں میں۔ غور و فکر یہ کہ انسان جب مانگتا ہے تو پھر محروم نہیں رہتا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ دعا سے نہ ہارو، دعا کی حالت میں کوئی شخص ہلاک نہیں کیا جاتا۔
تو اپنے لیے مانگتے رہنا، اور پھر اس بات کو، یہ جو ہمارے ہاں ایک بات کہتے ہیں نا، ہم بہت مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں یا ہماری تو سنی نہیں جاتی، اس کو ریپلیس کر لیں اس سینٹینس سے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں جب مانگتا ہوں تو نامراد نہیں رہتا ہے میرے رب تجھ سے مانگ کے، تو اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کے کبھی نامراد نہیں رہا، یہ شکر گزاری ہے۔ اور یہ کہنا کہ میری تو سنی ہی نہیں گئی اور مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں، یہ ناشکری ہے۔ تو بس اس جملے کو سیکھ لینا اور اس سے یہ شکر گزاری اپنے اندر بھی پیدا کرنا اور اللہ کو بھی راضی کرنا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت بھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہم سورہ طٰہٰ کا بھی شروع سے حصہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، یعنی ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم ان کے کفر پر غم کر کر کے، ان کے ایمان نہ لانے پر حسرت اور غم کر کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لو، بلکہ یہ قرآن کس لیے اتارا ہے؟ اِلَّا تَذْکِرَةً لِمَن یخشیٰ، یہ تو ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ نہ ڈرنے والے اور نہ ماننے والوں پر غم نہ کرو، جو ڈرتا ہے اللہ کی خشیت رکھتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ، اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جو رحمان ہے، عرش پر مستوی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان اور نمناک زمین کے نیچے کی ہر ایک چیز ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ تو ان آیات سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، اللہ اپنی ذات میں عرش پر مستوی ہیں، اور جیسا کہ ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ پھر تہائی رات گزر جاتی ہے جب تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ تو یہ ہر رات تہائی رات گزرنے پر ہوتا ہے، اور رمضان کی راتوں میں تو اور بھی زیادہ اہتمام سے یہ دعائیں مانگنی چاہیے، ان اوقات میں دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو بنیادی طور پر یہاں پر یہ کانسیپٹ اور عقیدہ درست کر لینا چاہیے کہ اصل میں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، کیفیت کس طرح ہے، کیا ہے، یہ سب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور اللہ کا ذکر کوئی اونچی آواز سے کرے یا آہستہ کرے تو اللہ تعالیٰ تو دل کے اندر پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ پھر اس میں آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے۔ تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے، جب کہ اس نے آگ کو دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طویٰ میں ہے، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ، یقیناً قیامت آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو، بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کچھ معجزات ان کو عطا کرتے ہوئے ان کو دھیان دلایا ان کی چیزوں کی طرف کہ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ اسے ہاتھ سے نیچے رکھ دے، ڈالتے ہی وہ سانپ پر کر دوڑنے لگی۔ فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لائیں گے، یعنی لاٹھی بنا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روگ کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، یعنی ایک تو وہ عصا اور ایک یہ ہاتھ، یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اب یہ اتنی نشانیاں، اتنی نبوت جو عطا ہوئی تو جانا کہاں ٹھہرا، ٹارگٹ کیا ملا کہ اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔
قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ نے کہا ہے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرا وزیر میرا ساتھی میرے کنبے میں سے کر دے، ہارون اخی، یعنی میرا بھائی ہارون، اشدد بہ ازری، تو اس سے میری کمر کس دے، واشرکہ فی امری، اور اسے میرا شریک کار کر دے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور بکثرت تیری یاد کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ تو اللہ نے بھی فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر کے دے دیے گئے۔ اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اور جو احسانات کیے ان کا بھی ذکر کر دیا۔ لیکن یہاں تک جو ساری دعا ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس کا اگلا اور پچھلا حصہ بھی اب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے نبوت کا بھی سوال کیا اللہ سے، اور اس کا مقصد بھی بیان کیا کہ ہم اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح بیان کریں گے مل کر، اور بے شک اللہ ہمیں دیکھنے والا ہے۔ اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنے اہل خانہ کی طرف سے تقویت کی امید بھی تھی اللہ کے حکم سے، اور ان کے ساتھ ان کی خیر خواہی بھی تھی کہ انہوں نے انہی کی شراکت اپنے کام میں مانگی۔ تو اتنی پیاری خوبصورت دعاؤں کے ساتھ آج کا سبق ہم مکمل کرتے ہیں۔ ان سب دعاؤں کو اللہ تعالی ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں عافیت اور امن نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔